کرنے والی ذات اللہ کی ہے. زمین سے کچھ ہو یا آسمان سے ہو, ہم نے کوئی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اتنا ضرور ہونا چاہیے اگر کوئی مصیبت کی شکل آئے تو ہم نے بدعمالی سے توبہ کرنی چاہیے اور نیک عمل کرنے چاہیے. خدا تو کیا نام میرے بھائی مصیبت کی شکل کو بدل کے پھر آفت کی شکل پیدا کر دے گا. تو میرے عزیز دوستو, یہ ساری چیزیں تو جو ہیں یہ خدا کے تابع ہیں, کوئی آزاد نہیں ہے. یہ زمین تابع آزاد نہیں. جب یہ بننے میں خدا کی محتاج ہے اور باقی رکھنے میں خدا کی محتاج ہے تو بتاؤ اپنے کرنے میں آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ زمین کیسے ہل کر کسی کو ختم کر سکتی ہے؟ اور خدا کے بغیر یہ زمین کیسے غلہ پیدا کر سکتی ہے؟ جب یہ زمین بادا یہ خدا کا بننے کا محتاج ہے تو خدا کے بغیر کیسے پانی ڈال سکتا ہے اور خدا کے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو, یہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اور جب انسان اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے تو علماء سے دن رات ہم سنتے ہیں ساری مخلوق کو خدا عبادت بندوں کے تابع کر دیتا ہے, معافی کر دیتا ہے. لیکن شرط تو ہے چھوٹا سا, کوئی بڑی بات نہ ہے. بات تو بہت بڑی ہے اور کرے تو آسان بہت ہے. دل ہمارے پاس اللہ نے دے دیا, اس میں شرک نہ ہو, توحید ہونی چاہیے. جسم اللہ نے ہمارے لیے دے دیا, اس میں اللہ کا حکم اور نافرمانی نہ ہو اور عبادت اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ اسباب ہیں کامیابی کے, اور کوئی باقی باہر کی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان میں ہمارے نقصان پہنچانے کی طاقت ہے نہ کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے. نفع نقصان کے فیصلے تو پیارے آسمان سے ہوتے ہیں اور اعمال پر ہوتے ہیں. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسا انسان اعمال کرتا ہے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں, اور جیسے اعمال جاتے ہیں آسمان سے فیصلے زمین کی طرف آتے ہیں. اعمال جاتے ہیں آسمان کی طرف اور فیصلے آتے ہیں زمین کی طرف. یہ نہ دیکھے کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھے اعمال کیسے ہو رہے ہیں. اعمال اگر اچھے ہو رہے ہیں تو میرے بھائیوں فیصلے زمین پر اچھے آئیں گے, انسانوں کے خوشگوار آئیں گے, انسانوں کے نفع کے آئیں گے, انسانوں کی تعمیر کے لیے آئیں گے. اور اگر اعمال بگڑیں گے اور اعمال خدا کے کیا نام منشا کے خلاف ہو جائیں گے اور زندگی نبی کے طریقے پر خلاف ہو جائے گی, یہ بھی اعمال آبد اعمالی آسمان پر جائیں گی. پھر باتیں زمین پر مصیبت آئیں گی. زمین سے بھی مصیبت نکل سکتی ہے, ہواؤں سے بھی مصیبت بھیج سکتا ہے, پانی سے بھی مصیبت آ سکتی ہے, ملکوں سے بھی مصیبت آ سکتی ہے. مصیبت کیا نام راحت اور مصیبت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو بنیاد ہمارے اعمال ہیں, فیصلہ خدا کے ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو, یا دنیا میں ایسی محنت کی جائے یہ دو بار ٹھیک ہو جائے. نہ ہمیں زمین کے ٹھیک کرنے کی ضرورت, نہ ہمیں آسمان کے ٹھیک کرنے کی ضرورت, نہ ہم نے باتیں کسی کے ٹھیک کرنے کی ضرورت. ایک دل کی لائن صحیح ہو جائے اور ایک جسم کے استعمال صحیح ہو جائے, پھر خدا کی پوری قدرت انسانوں کے ساتھ ہے اور پھر خدا کا پورا نظام انسانوں کے ساتھ ہے. نہ بیچارہ یہ آسمان کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کے تابع ہے, نہ زمین کچھ کر سکتی ہے یہ بھی اللہ کے تابع ہے, نہ کوئی پانی سیلاب لا سکتا ہے یہ بھی اللہ کے تابع ہے, نہ کوئی ہوا میں طوفان آ سکتا ہے یہ بھی اللہ کے تابع ہے. ساری مخلوق میں جو حرکت آتی ہے وہ باتیں اچھی حرکت آتی ہے انسان کے اچھے اعمال پر, اور یہ باتیں مصیبت کی لائن کی حرکت آتی ہے. تو میرے بھائیو دوست مجلوگو, ہمارے اعمال کے بگڑنے پر اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ایک محنت کی پوری امت کے دلوں میں توحید آنی چاہیے اور پوری امت پہ ایسی محنت ہو جائے ایک ایک مرد پر, ایک ایک عورت پر, ایک ایک بچے پر اللہ کے حکم نبی کے طریقہ جانا چاہیے. پھر خدا کا دنیا کا نظام بھی بندوں کے مافک ہے اور مریں گے تو آخرت کا نظام بھی مافک ہے. اللہ نے میرے عزیز بھائیوں کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, نظام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, نہ نظام کسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے, نہ نظام کسی نبیوں کے ہاتھ میں ہے. پوری مخلوق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مخلوق کے نظام کو انسان کے اعمال سے جوڑا ہے. اعمال اچھے ہیں تو خدا کے فیصلے بھی اچھے آئیں گے اور اعمال بگڑ جائیں گے تو فیصلے ہمارے خلاف آئیں گے.